بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہے اور ہم سب کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی دو خصوصی عبادتیں ہیں جو اور دنوں میں نہیں کیے جاتے، ورنہ نماز تو ہم پانچوں وقت پڑھتے ہیں اور سال بھر پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی روز نماز تو ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ہیں جو رمضان کی خصوصی عبادتیں ہیں۔ ایک تو ہے دن کا روزہ، دوسرے ہے رات کی تراویح۔ آج آپ کے سامنے تراویح سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھا تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے تراویح کی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، لہٰذا ہم راتوں میں تراویح پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اور نماز تراویح عشاء کے تابع ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تراویح پڑھ لیا پہلے، بعد میں عشاء کی نماز اگر پڑھے تو وہ تراویح کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی، وہ ایک عام نفل نماز ہو جائے گی، تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح یہ 20 رکعت ہے، جس پر تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے، اور کئی برس سے الحمدللہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اس کو جاری کیا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، تو یہ مساجد کے اندر باضابطہ جماعت کے ساتھ یہ نماز کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی رہے گا۔ نماز تراویح کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، معاف تو ہوگی نہیں۔ کوئی عذر اگر ہو تو پھر نماز چھوڑ سکتی ہے، لیکن بغیر عذر کے اگر کوئی تراویح کو چھوڑ دے گا تو وہ گناہ گار کہلائے گا۔ تراویح یہ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ مطلب یہ کہ ایک محلے میں مسجد ہے اور کچھ مسلمان جا کر وہاں پر نماز پڑھ لیں، بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں، تو وہ جماعت کا یعنی جماعت کی جو سنت ہے وہ سارے علاقے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ کوئی بھی مسجد نہیں گیا بلکہ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح ادا کر لیے، تو چونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے تو یہ سنت مؤکدہ چھوڑنے کا سارے لوگوں کے اوپر گناہ ہوگا۔ البتہ چند احباب اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ ساروں کی طرف سے کفایت ہو جائے گی اور سب جو ہے یہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں تراویح میں جو پڑھتے ہیں تو اس میں پوری قرآن مجید کو سننا
یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ تمام قرآن مجید کو ہم برابر سنیں۔ ایک خصوص سننا ہی سنت ہے، ایک سے زیادہ اگر سنیں تو بہت اچھا ہے، 2 ہو سکتے، 3 ہو سکتے، لیکن ایک تو بہرحال سننا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہم ایک عشرے میں پورا کلام پاک سن لیے تراویح کے اندر، یا 5-6 دنوں کے اندر سن لیے، یا 3 دن میں سن لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ دنوں میں، بقیہ رمضان کی تراویح ہم سے معاف ہو جائے گی، بلکہ یہاں 2 سنتیں ہیں۔ ایک تو تراویح کی نماز بھی سنت ہے، اور دوسرے قرآن پاک کا سننا بھی سنت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سن لیے، بقیہ دنوں میں تراویح نہیں پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کی سنت تو ادا کر لی، قرآن سننے کی سنت تو ادا کر لی، لیکن پورے مہینے میں تراویح پڑھنے کی سنت ہم سے چھوٹ گئی، اور بلا عذر ایسی سنت چھوڑنے کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ رمضان میں جو تراویح ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے، اس کو ہم ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویحہ یعنی تھوڑی دیر راحت لینے کے لیے، کہ ہم ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑا ہم لوگوں کو سکون مل سکے، پھر اس کے بعد دوسرے 4 رکعت ہم پڑھیں۔ تو اس طریقے سے ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کرتے ہوئے ہم یہ نماز ادا کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اگر مسجد چھوڑ کر ہم سارے گھروں کے اندر ہی انتظام کر لیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تراویح رمضان کی خصوصی عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 دن پڑھ کے بتایا تھا، لیکن سارے لوگ جب بہت زیادہ شوقین ہو گئے اور بہت بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز نہیں پڑھائے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت میں صحابہ نے جب سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی جو 3 دن آپ نے پڑھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر جو میں نے اس کا شوق دیکھا، اور اس شوق کے ساتھ آپ لوگ یہاں جو جمع ہو رہے تھے، تو اس سے مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، تو اس وجہ سے میں نے اس جماعت کو چھوڑ دیا، تم اپنی اپنی نماز پڑھتے رہو۔ تو چنانچہ یہ نماز سنت ہی رہی، کوئی عذر وغیرہ رہا تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہم توجہ کے ساتھ سنیں، اور پوری قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں، ایک ایک حرف کے اوپر بے شمار اجر اللہ تعالی ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ تراویح کے اندر قرآن مجید جو پڑھنا ہے، اس میں ایک بات کا لحاظ یہ بھی ہو کہ تراویح پڑھانے والے قرآن مجید اچھا پڑھیں، صاف پڑھیں، ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہو، اور اگر اس انداز کی تلاوت ہو کہ تلاوت ہو رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، ایسی نماز پڑھنے، ایسی قرآن سننے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم علم ترا کی تراویح پڑھ لیں، اس لیے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت میں اگر قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے، صاف الفاظ ادا نہ ہو، تو یہ تو گناہ کی بات ہے، ہمیں اس سے احتیاط کرنا ہے۔ ہم حفاظ کرام کا جو انتخاب کریں تو اس بات کی کوشش کریں کہ ایسے حفاظ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہو اور صاف سمجھ میں آتا ہو۔ تراویح کی نماز کے بعد وتر کی نماز بھی ہے۔ یہ وتر کی نماز عام طور پر یا تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ رمضان کے مہینے میں اس کی اجازت ہے، یا اگر تنہا پڑھنا چاہیں تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ تہجد کے عادی ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ رات میں تراویح پڑھنے کے بعد وتر پڑھے بغیر وہ چلے جائیں، اور پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وتر کی نماز کو ادا کر لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بات یہ ہے کہ یہ نماز تہجد کی نماز ہی ہے،
جو رمضان میں سارے لوگوں کے استفادے کے لیے ابتدا میں رکھی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تو سال بھر ادا کی جاتی ہے، لیکن تراویح صرف رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ 20 رکعت کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعت نماز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 رکعت ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ائمہ کرام جن کا بہت بڑا اجماع ہے، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ بعض بزرگوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو 20 رکعت پڑھتے ہیں، تھوڑا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جتنی ہماری نمازیں ضروری ہیں ان کی رکعت بھی 20 ہوتی ہے دن تمام کی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت اور ظہر کے 4 رکعت، 2 اور 4 6 ہو گئے۔ عصر کے 4 رکعت، 6 4 10 ہو گئے۔ مغرب کے 3 رکعت، 13 رکعت، اور عشاء کے 4 رکعت، 17 رکعت، وطر کے 3 رکعت یعنی 20 رکعت۔ تو گویا یہ 20 رکعتوں کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں تراویح کے عنوان سے بھی لگا دیا کہ تم دن بھر نماز پڑھتے ہو، اور اسی طریقے سے ان کا خلاصے کے طور پر یہ 20 رکعت نماز بھی ہم اس میں ادا کرتے رہیں۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بات سمجھ لو کہ کہیں ہم کو پولیس اسٹیشن میں یا عدالت میں اس بات کا پتہ چلا کہ تمہارے اوپر مقدمہ ہے، اس سے تم کو آزاد ہونا ہے تو تم پر چالان ہوگا۔ کسی نے کہا 8 روپے چالان ہوگا، کسی نے کہا 20 روپے چالان ہوگا۔ تو ہم ایسے وقت میں ہم اپنے جیب میں کتنے روپے لے کے جاتے ہیں؟ 8 روپے رکھے جاتے ہیں یا 20 روپے رکھے جاتے ہیں؟ سوچنے والے کہیں گے کہ 20 رکھ کے چلو، 8 اگر پوچھیں تو 12 ہمارے پیسے بچ جائیں گے، لیکن 8 رکھ کے چلے، وہاں جانے کے بعد 20 روپے اگر سوال کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نماز، جب یہ اختلاف ہو کہ 8 رکعت پڑھیں کہ 20 رکعت پڑھیں، ہم 20 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں اگر ہم سے سوال ہو 8 رکعت والے، تو ٹھیک ہے 8 رکعت ہماری تراویح کے ہوں گے، بقیہ 12 رکعت ہمارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 20 رکعت کا اگر ہم سے مطالبہ ہو، سوال کیا جائے، اور ہم 8 ہی رکعت اگر پڑھے تھے، تو پھر بقیہ رکعت کے لیے ہم سب کو وہاں پر پریشانی اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا ہم 20 رکعت پڑھیں۔ یہ رمضان کا خصوصی عمل ہے، اور یہ دو عمل جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو دن کا روزہ ہے، دوسرے رات کی تراویح ہے۔ جب ایک مہینہ ہمارا ان 2 اعمال کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ گزرتا ہے بقیہ اعمال کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ مکمل ہونے کے بعد ایک دن ہمیں خوشی کا دن دیتے ہیں، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ اس عید کے دن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے کو حرام قرار دیا کہ تم اس دن روزہ مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں۔ وہ عید کا دن جو ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دن کا روزہ رکھ لیے اور رات کی تراویح ہم نے اہتمام کے ساتھ ادا کی، بقیہ اور عبادتیں ہماری ہوتی رہیں، تو ایک مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو جب پورا کیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خوشی کا دن عطا کیا، عید کا دن عطا کیا۔ اور اسی طریقے سے جب پوری زندگی ہماری اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت کا جو دن ہوگا وہ ہم سب کے لیے گویا عید کا دن ہوگا۔ تو عید کا دن جتنا خوشی کے ساتھ گزر جاتا ہے، جیسے عام دنوں کے مقابلے میں عید کا دن ذرا زیادہ ہی جلدی گزر جاتا ہے۔ کسی نے ایک شعر میں یوں کہا کہ عید کا دن وہ بھی کتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے۔ مطلب یہ کہ عید کے دن کیسے ہم دن گرتے تھے کہ ابھی 1 ہفتہ باقی ہے عید آنے کے لیے، 5 دن باقی ہے، 4 دن باقی ہے،
لیکن جب عید کا دن آ گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ اتنا جلدی ختم ہوتا ہے کہ شام ہوتے رہتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہمارا چلا گیا۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان کو جب اللہ تعالی ہمارے لیے گویا عید کے دن کے جیسا بنا دیں گے تو 50,000 سال کا دن ہوگا حشر کا، لیکن اللہ تعالی مومنوں کے لیے 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے برابر کر دیں گے۔ اتنا جلدی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی خوشی عطا کرے گا کہ وہ پورے 50,000 سال 2 رکعت کے برابر کے اوقات کے اندر گزر جائیں گے۔ تو یہ جو ہے تراویح ہے، یہ ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی، رمضان میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس اہتمام کی سب سے بڑی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی اللہ کے لیے ہم رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھیں ایمانا و احتسابا، مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور الثواب کی لالچ میں پڑھیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوش ہو کر یہ انعام دے گا، اس بات کا جو ہے تصور کرتے ہوئے ہم جب پڑھیں گے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیں گے۔ تو گویا گناہ کا معاف ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قیامت کے دن ترازو میں ہمارے جب اعمال تولیں گے تو ایک ترازو کے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک ترازو کے پلڑے میں گناہ ہوں گے، یا اور نیکیوں کے پلڑے کو اگر جھکانا ہے تو 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو اس میں نیکیوں کو اضافہ کرنا پڑے گا، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں گناہ میں سے کچھ کم کرنا پڑے گا۔ یہ گناہ کم ہو جائیں گے تو خود بخود نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں ایسے اعمال کرنا ہے جس سے ہمارے گناہ ختم ہوتے ہوں۔ تو تراویح ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ من نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو پر گناہ ہم کش۔ اللہ ہم یہ نہیں کہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری عبادتوں کو قبول کر لو، بس میری یہ تمنا ہے کہ آپ میرے گناہوں کے اوپر اپنے عفو کا قلم، معافی کا قلم پھیر دیں۔ ظاہر ہے کہ جب معافی ہوگی، گناہ ختم ہو جائیں گے تو خود بخود نیکیوں کا جو ہے وزن بڑھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا۔ تو یہ تراویح بھی ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے بہترین عمل سے ہم کو نوازا ہے، ہم اس کا اہتمام کریں گے اور پورے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم تراویح کو اہتمام سے پڑھیں گے، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ شوق کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر بہت ہی بہترین انقلاب اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تراویح کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جانے رمضان